عرب مستعربہ کے جد اعلی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ اللہ نے سیدہ ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند ارجمن اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، اور وہ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں انہیں ایک بے آب و گیاہ وادی میں اتار دیا۔ اسی جگہ آج بیت اللہ ہے، اس وقت نہیں تھا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھ لی۔ یہ قبیلہ وہاں پانی دیکھ کر آباد ہو گیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکے ہی میں رہائش اختیار کی۔ ان کے حالات زمانے کی گرد میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور قیدار کی اولاد گمنامی سے محفوظ رہی۔ قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ معظمہ ہی میں پھیلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت میں آتے ہیں۔ بہرحال معد کے بیٹے نزار سے کئی خاندان وجود میں آئے۔ دراصل نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، انمار، ربیہ اور مزر۔ مزر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی۔ نمبر 1 قیس اعلان بن مزر، نمبر 2 الیاس بن مزر۔ الیاس بن مزر سے تمیم بن مرہ، حزیل بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمح، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصی بن کلاب کے خاندان، یعنی عبد الدار، اسد بن عبد العزا اور عبد مناف۔ یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے: عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل سے اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔